ہم ایسے معجزے اپنی نظر میں رکھتے ہیں کہ ماورائے خبر بھی خبر میں رکھتے ہیں. میں بھی کبھی شاداب سا ایک پیڑ تھا باسط، یہ شاخ، یہ پتے، یہ تنا ایسا نہیں تھا. یہ سب کردار، سب کٹ پتلیاں پردے سے آگے ہیں، پسے پردہ ہے یہ سارا تماشا چند لوگوں کا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میری مہمان شخصیت ایک ادبی شخصیت ہیں. آپ نثر نگار، شاعر، افسانہ نگار اور اس کے علاوہ لٹریچر پہ بہت زیادہ کام ہے. میری مراد ہیں جناب سلمان باسط صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ اپنے ٹائم دیا. آپ کی سر 2 کتابیں نعتیہ اور افسانہ، اس کے علاوہ مزید بہت بڑا کام ہے. یہ بتائیے گا کہ شاعری کب سٹارٹ کی، اور یہ جو اندر کا شاعر جاگا کو کیا کوئی بہانہ بنا یا کیا کوئی خاص بات تھی، وہ کیا تھا؟ شاعر تو کہتے ہیں کہ poets and prophets are born, they are not made. اوکے. تو وہ تو قدرتی طور پہ ہوتا ہے، بس کوئی ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی ڈسکور کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں شاعر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکوری اتفاق سے اور خوش قسمتی سے میرے حوالے سے بہت ارلی سٹیجز پہ آئی. میں ابھی بہت چھوٹا تھا، اسکول میں تھا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں. اور وہ اس لیے ہوا چونکہ ہمارے خاندان میں یہ چیز موجود تھی. میرے دادا صاحب دیوان شاعر تھے. واہ. میرے دادا کے بھائی جو تھے وہ پنجابی کے پہلے ناول نگار تھے. میرے بڑے بھائی عثمان خاور ہیں، وہ شاعر تھے. تو جو میرے بڑے بھائی ہیں جب وہ لکھا کرتے تھے تو میں بہت چھوٹا تھا، تو ان کو دیکھ کے میں بھی اپنی نوٹ بک لے کے کچھ نہ کچھ وہ لکھنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ آڑی ترچھی لکیریں جو کھینچتے تھے، چونکہ اندر وہ بیٹ موجود تھی، میوزک موجود تھا، شاعری کا ردم موجود تھا، اور قدرتی طور پہ وہ چیزیں، اس کا فہم موجود ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے جلدی اندازہ ہو گیا اور میرے بھائی نے پہچان لیا کہ میں شاعر ہوں. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ آڑا ترچا لکھتے ہوئے پھر لکھنا شروع ہو گئے. پھر جب لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تو پھر اور جی چاہ لکھیں. پھر یہ ارج ہوتی ہے اندر سے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو بس پھر چلتا چلا گیا. اور پھر کچھ نہ کچھ، اور یہ ایسی چیز ہے جو منہ سے چھٹتی نہیں ہے. چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی. بالکل. اچھا سر، پہلا شعری مجموعہ آپ کا کب آیا؟ پہلا شعری مجموعہ آیا میرا 1981 میں، جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگلش میں داخل ہوا تھا. تو میری شاعری جو تھی وہ زیادہ تر وہ ٹین ایج کی شاعری تھی. اچھا. انفوان شباب کی شاعری جسے کہا جاتا ہے. اور اس کے اصل میں 2 حصے تھے. میرے بڑے بھائی جن کا میں نے بھی ذکر کیا، عثمان خاور، چونکہ وہ بھی شاعر ہیں، ہمارا دونوں کا 5 سال کا فرق ہے. وہ اس وقت ایئر فورس میں تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، اور میں ابھی پڑھ رہا تھا. تو اس کے 2 حصے تھے، اور آدھا حصہ پہلا ان کا تھا، دوسرا حصہ میرا تھا، چونکہ میں چھوٹا بھائی تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اصل میں صاحب دیوان کہلوانے کا جو ایک شوق ہوتا ہے نا اس عمر میں، وہ زیادہ تھا. اور پھر کچھ لوگ جو ہمارے ارد گرد تھے انہوں نے حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی کتاب آنی چاہیے. پھر وہ میں اس وقت لاہور میں جب پڑھ رہا تھا تو عارف عبد المتین صاحب مرحوم، ادب کا ایک بہت بڑا نام تھے، بہت بڑے نقاد اور شاعر، میں ان کے پاس مسودہ لے گیا. تو انہوں نے دیکھا، وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا آپ کا کلام جو ہے وہ سب کچھ، ایک تو اس میں کوئی تکنیکی مسائل نہیں ہے. یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے اس کے لیے کوئی فلیپ لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل، مجھے مسودہ دے جائیں، میں ایک دفعہ پڑھوں گا. اور بڑی محبت سے انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے جو ٹیکنیکل نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. دوسرا فلیپ ایک تو عارف عبد المتین صاحب نے لکھا، دوسرا فلیپ جو تھا وہ سید ضمیر جعفری صاحب مرحوم، ماشاء اللہ، انہوں نے لکھا. تو وہ دونوں موجود تھے. پھر اس کتاب کا نام تھا جھیل میں کنکر، اور جو مشترکہ ہمارا دیوان تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ضمیر جعفری صاحب چونکہ بہت شگفتہ لکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے فلیپ میں بھی لکھا کہ اسے دیوان نہیں بلکہ دیوان خانہ کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں بھائیوں کا مجموعہ ہے، مشترکہ مجموعہ ہے. پھر اس کا جو اس کی پہلی تقریب تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے فضل حسین ریڈنگ ہال میں ہوئی. میرے کالج نے خود کروائی، جس کی صدارت عارف عبد المتین صاحب نے ہی کی تھی. اور بہت سے اہم جو رائٹرز تھے اس وقت کے، انہوں نے اس تقریب میں مضامین پڑھے. تو یہ 1981 کی بات ہے. اور 2025 یہ کتنا عرصہ گزر گیا، 44 سال بعد تقریباً دوسری کتاب. جی، دوسری کتاب میری آئی ہے. تو میں سوچتا رہا ہوں، بہت سے دوست کہتے رہے کہ وہ لے کے آئیں. مجھے احساس ہوتا تھا کہ جہاں پہ ہر روز اتنے مجموعے شائع ہو رہے ہیں،
تو میں ایک مجموعہ لے کے آؤں گا تو کون سا کوئی علیحدہ کام کر لوں گا، اور شاید وہ زندہ بھی رہے نہ رہے. لیکن بہرحال ایک دن ایسا ہوا، اور میں شکر گزار ہوں فاطمہ شیروانی ہیں یاسر پبلیکیشنز کی، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ مجھے مسودہ دیں اور آپ کی ہم نے شاعری چھاپنی ہے. تو انہوں نے آج خود پھر یہ کام کیا، تو ان کی وجہ سے یہ مجموعہ آ گیا. سر یہ میں آپ نے جیسے جھیل میں کنکر بولنے سے پہلے میں آپ سے یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ وہ زلفوں کی سیاہی یا جھیل کی آنکھیں کوئی باعث بنی تھی شاعری کا یا کوئی اور وجہ تھی، وہ کیا تھا؟ بہت ساری چیزیں باعث بنتی ہیں ویسے. میری تو تھی ہی ٹین ایج کی شاعری، اور ویسے بھی رومانس مجھے آج تک عزیز ہے. اب رومانس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دل پھینکو. رومانس بہت ایک وائڈر کونوٹیشن کی ٹرم ہے کہ جس میں آپ کو فطرت سے بھی پیار ہوتا ہے، حسن فطرت آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں کے رویے اچھے لگتے ہیں، آپ کو ارد گرد کا ماحول اچھا لگتا ہے، جو ایک اروما بنتا ہے آپ کو وہ دلکش لگتا ہے، انسان بھی اچھے لگتے ہیں، چہرے بھی اچھے لگتے ہیں، تبسم بھی اچھا لگتا ہے، موسم بھی اچھے لگتے ہیں. تو یہ ایک بڑے کینوس کا رومانس جو ہے وہ میری شاعری میں موجود ہے، اور یہ تب بھی تھا اور اب بھی ہے. اور کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک عام طور پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو کوئی شاعر بنتا ہے، چوٹ کچھ نہیں لگتی. یہ ہمارے ورڈزورتھ انگریز شاعر تھا، میرا بڑا پسندیدہ شاعر ہے. وہ اصل میں شاعری کی تعریف ہی یہ کرتا ہے کہ اصل میں یہ آؤٹ برسٹ ہے ہمارے پاورفل فیلنگز کا، ہاں جی، ریکلیکٹڈ ان دا آرز آف ٹرینکولیٹی، کہ اتنے اسپونٹینیس اوور فلو ہے ہماری امیجنیشن کا، ہماری فیلنگز کا، کہ جب وہ یلغار کر کے اود کر کے آتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ٹریئر ہوتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ، یعنی کسی نے کوئی بات کی، آپ نے ٹی وی پہ کوئی بات دیکھ لی، کوئی المیہ دیکھ لیا، کوئی تربیہ بات دیکھ لی، کوئی کسی بھی چیز کے وہ تمام تجربات، مشاہدات، وارداتیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اندر قطرہ 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 وہ وہاں پہ جمع ہوتی رہتی ہیں. تو پھر کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو تخلیقی لمحہ ہوتا ہے جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو سپرد قلم کر دیا جائے. تو وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں مل کے ایک بلینڈ بناتی ہیں، اور تب آپ لکھتے ہیں. پھر آپ وہ تخلیق جو ہے وہ اصل میں خود اس کا پیراہن چوز کرتی ہے کہ اس کو نظم میں آنا ہے، اس کو غزل میں آنا ہے، یا اس کو نثر میں آنا ہے، اچھا کس صورت میں آنا ہے. اچھا سر، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک آپ کی اپنی کتاب میں سے کوئی اگر سنا دیں. ہم ایسے معجزے اپنی نظر میں رکھتے ہیں، واہ، ہم ایسے معجزے اپنی نظر میں رکھتے ہیں کہ ماورائے خبر بھی خبر میں رکھتے ہیں. فقیر لوگ ہیں لیکن مزاج شاہانہ. اچھا، فقیر لوگ ہیں لیکن مزاج شاہانہ، تمام عجز اسی کر و فر میں رکھتے ہیں. واہ، سنبھال رکھتے ہیں دامان دل میں امیدیں، سنبھال رکھتے ہیں دامان دل میں امیدیں، عجیب لوگ ہیں دشمن کو گھر میں رکھتے ہیں. رکھتے ہیں. واہ، کوئی بھی بات بنانے سے بن نہیں پاتی، عجب شکستگی دستے ہنر میں رکھتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی مکمل سکون نہیں ملتا، اچھا، ہم ایک پاؤں مسلسل سفر میں رکھتے ہیں. واہ. اچھا سر، کہتے ہیں کہ ایک شاعر یا ادیب یہ قوم کی اقدار کا امین ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہتے ہیں، اب وہ کہتے تک کی بات درست ہے. اور ہمارا دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ہمارا آئیڈیلزم کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا یوٹوپیا یہ کہتا ہے کہ ان کو اقدار کا پاسدار ہونا چاہیے. اب وہ اقدار کون سی ہیں؟ اس سے اگر مراد ہماری اخلاقیات ہے، ہماری روایات ہیں، ہماری سماجیات ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک رائٹر کو، صرف شاعر نہیں، ادیب بھی ہو، ان کا پاسدار ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کی شخصیت آپ کی تخلیق سے کوئی علیحدہ چیز ہے. اگر آپ کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں تو آپ تخلیقی طور پہ بددیانتی کا ثبوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے، اگر میری ذات پہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہے، میری ذات اس سے 180 درجے کے زاویے پہ مختلف کھڑی ہے، دوسری طرف کھڑی ہے، متضاد کھڑی ہے، اور جن چیزوں کا میں پرچار کر رہا ہوں، میں پرچار کر رہا ہوں محبت کا، انصاف کا، ایمانداری کا، سچ کا، اور معاشرے میں اس کی تطہیر کا، اور ذاتی طور پہ میرا کردار ان چیزوں کا کی ریفلیکشن نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوملی کا شکار ہوں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو اور شاعر کو، ہر لکھنے والے کو اپنی اخلاقی اور اپنے سماجی اقدار کا اور اپنی روایات کا امین ہونا چاہیے، اور نہ صرف امین ہونا چاہیے بلکہ ان کا پاسدار بھی ہونا چاہیے، اور کو اسی طرح وہ اس کی شخصیت سے منعکس ہونا چاہیے، بدقسمتی سے نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے جو دانشور ہیں، لکھاری ہیں، وہ بڑے افسر رہے ہیں، سرکاری افسر رہے ہیں، اور اس وقت یعنی جب وہ چیزیں کر رہے تھے اس وقت ان کی کوئی مجبوریاں تھیں یا ایسی کیا چیز تھی کہ جو ان کو اس وقت پہ بغاوت پہ آمادہ نہ کر سکی، اور انہوں نے اپنی وہ جو جاب تھی اس کو اچھا جانا، یا کیا تھا؟ حالانکہ جو اگر ہمارے ضابطے کی بات کی جائے تو ہمارا ضابطہ حیات تو یہ کہتا ہے کہ ایک طرف 72 تن تھے اور ایک طرف ہزاروں لوگ تھے تو وہ ٹکرا گئے، لیکن یہاں پہ کیا مجبوریاں تھیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اب تھوڑا سا آپ شاعری سے اپنے خیال دوسری طرف جا رہے ہیں، آپ کا اشارہ غالباً آٹوبایوگرافیز کی طرف ہے۔ جی، تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی، اور ان آپ بیتیوں میں انہوں نے بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جو اکثر مثلا جو سرکاری افسران کی آپ بیتیاں لکھی گئی جن کی طرف آپ نے براہ راست سوال کیا ہے، وہ ایسی ہیں کہ ان کا ان اپنے ادوار میں جب وہ سرکار کا حصہ تھے اس وقت ان کا عمل جو تھا وہ بالکل مختلف رہا، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان کی جو ناپسندیدہ اقدامات تھے ان کا حصہ رہے، اس مشینری کا حصہ رہے، اور جو ناانصافیاں ہوئیں اور جو زیادتیاں ہوئیں اور جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا وہ ان کا حصہ رہے۔ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو صاف، جب آپ بیتی لکھی تو اپنے آپ کو انہوں نے واضح طور پہ نکال لیا کہ ان کا قصور نہیں تھا، آپ کا قصور ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر آپ کے پاس، جیسے آپ نے بات کی، تو اگر آپ واقعی اصول پرست ہیں تو آپ استعفیٰ دے کے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سروس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جو آپ کے مفادات ہیں ان کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو آپ کو سہولیات ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، جب آپ اصول پسندی کی بات کرتے ہیں، جب آپ سرکاری نوکری کی وفاداری کی بات سرکار کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں سے باہر آنا پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اکثریت میں، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس نے ایسا کام کیا ہو، تو میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت سارے ایسے وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ آبیتیاں لکھی اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاک دامن بنا لیا، ایسے کہ جیسے دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، لیکن حقیقت میں ان کا عمل جو تھا وہ بالکل الگ تھا اور وہ اس سے دامن نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا سر، کہا جاتا ہے جس طرح کہ حضرت اقبال نے ایک شعور دیا، اور شاعر کا کام تو بیسک اپنی جو قوم ہے اس کو کچھ دے کے جانا، جی یعنی اپنی نسل کو، جو پیچھے نسل چھوڑ کے جاتے ہیں بالکل، اس کو کچھ دے کے جانا ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک اس کو تھوڑا سا یہ جو مشن ہے اس کو پس پشت ڈال کے ہماری جو چیزیں ہیں، یعنی ہماری پریورٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے، آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں ادب کے دو بنیادی اصول ہیں اور جو ہونا چاہیے، ادب کی تخلیق کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ پڑھنے والا اس سے حظ اٹھائے، اس سے لطف اٹھائے، مثلاً آپ شعر پڑھ رہے ہیں، آپ واہ واہ کہہ رہے ہیں، آپ نثر لکھ رہے ہیں، جمالیاتی نثر ہے، وہ آپ کو متاثر کر رہی ہے، آپ کے ایستھیٹکس پہ وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے قاری کو، اپنی قوم کو، معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، یہ جو پہلے بھی ہم جس طرف بات کر رہے تھے۔ تو اگر آپ حظ فراہم کرتے ہوئے، ڈیلائٹ دیتے ہوئے آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے تو آپ ایک طرف ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو آپ کو بہرحال جیسے ہم بات کرتے ہیں سچ کی یا اصول پرستی کی یا ایمانداری کی یا وہ درست رویوں کی، تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بھی چلنا چاہیے، یہ قدرتی چیز ہے جو میں کرنا ہے، اور میرے خیال میں یہ ضروری چیز ہے۔ اب پھر ہم اس کی طرف دیکھیں، اقبال تو ایک بہت بڑے شاعر تھے نا، وہ تو پیغمبر انقلاب تھے، اور ان کا تو جو کام تھا وہ تو میرے خیال میں رہتی دنیا تک رہے گا۔ اقبال کی نفی بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کہی جاتی ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے کچھ دوستوں نے وہ باتیں کی ہیں۔ تو آپ کو کسی کو دیکھیں، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، آپ کو اتفاق نہیں ہے، نہ ہو، لیکن ایک حرف
کا پہچاننے والا آدمی اقبال کے شعر سے اس کے ایک مصرے سے اس سے دامن کیسے چھڑا سکتا ہے، اس جادو سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ تو اقبال ایسا آفاقی شاعر ہے جس کا پیغام بھی آفاقی ہے، جس کا شعر بھی آفاقی ہے، اور جس کے شعر کا سیر جو ہے اس سے باہر نکلنا، میں تو سمجھتا ہوں جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے اقبال مجھ پہ مزید انفولڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اقبال اصل میں ہے کیا۔ مجھے اقبال کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے، اور وہ خود آگاہی کے اس منصب تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو اندازہ تھا کہ اصل میں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں خود نہیں کہہ رہا، مجھ سے کہیں سے کہلوایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، تو وہ اس طرح کا آدمی تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے اپنے بہت اچھے کہنے والے ہیں، اور ان روایات کے ساتھ وہ چلتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، ان کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، اور حقیقتاً وہ اپنے بہت سارے پیغام پہنچاتے بھی ہیں، لیکن اقبال ہر روز پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اردو ادب میں اقبال کے بعد کوئی اس سطح کا بڑا شاعر نہیں آیا۔ اچھا سر، بات آگے بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ایک آدھ اور غزل سنا دیں۔ دنیا کو میں جھٹلاتا رہا ایسا نہیں تھا، اچھا، دنیا کو میں جھٹلاتا رہا ایسا نہیں تھا، تو ایسا تھا پر دل نے کہا ایسا نہیں تھا۔ یہ سچ ہے تیرے ہجر کی افتاد سے پہلے، یہ سچ ہے تیرے ہجر کی افتاد سے پہلے، میں ایسا نہیں تھا بخدا ایسا نہیں تھا، اور کچھ خندہ جبیں لوگ بھی رہتے تھے یہاں پر، اچھا، کچھ خندہ جبیں لوگ بھی رہتے تھے یہاں پر، یہ شہر ستم خیز صدا ایسا نہیں تھا، اور جو میں نے کہی جانے گماں بات تھی کچھ اور، اچھا، جو میں نے کہی جانے گماں بات تھی کچھ اور تھا جو تو نے سنا ایسا نہیں تھا، واہ، اور میں بھی کبھی شاداب سا ایک پیڑ تھا باسط، میں بھی کبھی شاداب سا ایک پیڑ تھا باسط، یہ شاخ یہ پتے یہ تنا ایسا نہیں تھا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا سر، نوجوان نسل جو ہے ہمارے، جو آپ نئے شاعر آ رہے ہیں ان میں، اور یہ جو ہمارے جو شاعر تھے جو ہمارا ایک اثاثہ تھے، ان میں کچھ ایک ربط کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور اگر کوئی ایسی بیسک کس چیز کی، بنیادی طور پہ کس چیز کی آپ سمجھتے ہیں کمی ہے اور وہ کمی پوری ہونی چاہیے، ریاست کی طرف سے یا ان لوگوں کے اپنے اینڈ سے؟ دیکھیں، تخلیق تو انسان کی اپنی واردات ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ریاست کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ جب ریاست کا عمل دخل ہو جاتا ہے تو قلم جو ہے وہ آلودہ نمک ہو جاتا ہے، تو وہ تو جو لکھنا ہے آپ کو وہ تو اپنی ارج سے کہنا ہے اور وہ آپ کہتے رہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ جو ہمارے بھی سینئر تھے جو لوگ ہیں، ابھی اللہ ان کو زندگی دے، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے اور آپ کا اگر ربط سے مراد یہ ہے کہ شعر کا ربط اور وہ جو روایت ہے وہ جو آگے چل رہی ہے نوجوان نسل میں، تو اگر ہمارے سینئر لوگوں میں بہت اچھے اچھے شاعر موجود تھے تو مجھے کھلے دل سے یہ اعتراف ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت ہی شاندار شعر کہہ رہا ہے۔ اچھا، ایسا اچھا شعر کہا جا رہا ہے، اس میں نام ہم کسی کا نہیں لیتے، تخصیص نہیں کرتے ہم کسی کی، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے چونکا دینے والے شعر کہتے ہیں۔ انہیں صرف ایک چیز کا ادراک ضرور رکھنا چاہیے کہ شعر صرف مشاعرے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سوچ کے شعر کہیں گے کہ مشاعرے میں ہٹ ہو جائے اور فوراً آپ کو واہ واہ مل جائے تو پھر آپ ہمیشہ پاپولر پوئٹری ہی کرتے رہیں گے، اسی کے اثر میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ زندہ رہ جانے والا شعر کہنا چاہتے ہیں جو زبان زدے عام ہو جائے اور جو حوالے کے طور پہ یاد رکھا جائے، تو پھر آپ کو اس اثر سے اور اس حرص سے باہر نکلنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں تو نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور ان کی جو کچھ لوگ جو نئی لکھ رہے ہیں ان کی کتابیں بھی آئی ہیں، میں نے وہ بھی دیکھی ہیں، لیکن چیدہ شاعری جو میں نے دیکھی ہے، میرے خیال میں تو اردو شاعری کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ بہت اچھا سر، یہ جو کتابی شکل ہے یہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان کم ہو رہا ہے، اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اور جو عام قاری ہے، عام جو انسان ہے، یعنی عام جو پبلک ہے، اس کو کتاب کی طرف واپس لانے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟
میرے خیال میں یہ جو مفروضہ ہے نا یہ درست نہیں ہے. اگر یہ مفروضہ درست ہوتا کہ ٹیکنالوجی نے کتاب ہم سے چھین لی ہے تو یہ جو آئے روز ہر شہر میں کتاب میلے لگتے ہیں اور جہاں پہ کروڑوں کی کتابیں بکتی ہیں. میں خود جاتا ہوں یہ لاہور میں دوسری جگہ جب ہوتے ہیں تو میرے پبلشر بھی مجھے بلاتے ہیں اور میں اسٹال پہ موجود ہوتا ہوں. ہماری اپنی کتابیں دھڑا دھڑ بک رہی ہوتی ہیں اور ہم سائن کر کر کے وہاں پہ تھک جاتے ہیں. جو ہم سے بھی سینئر لوگ ہیں، جو زیادہ معروف لوگ ہیں، زیادہ اچھا کہنے والے لوگ ہیں، ان کا تو ظاہر ہے بہت سارا کام ان کا چلتا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں یہ ایسا تصور نہیں ہے. دوسری چیز یہ اگر آپ میری بات کریں، ہمیں تو یہ کتاب ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس کا لمس اچھا لگتا ہے، اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، اس کا ورق الٹ کے دیکھنا اور اس پہ پڑھنا ہمیں وہی اچھا لگتا ہے. ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے نکل جائے، کتاب کا لفظ جو ہے اور جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بے شمار لوگ کتابیں چھپ بھی رہی ہیں اور کتابیں پڑھی بھی جا رہی ہیں اور خریدی بھی جا رہی ہیں. شہری کی کتابیں بھی خریدی جا رہی ہیں. یہ الگ بات کہ نثر کی کتاب ہمارے ہاں زیادہ خریدی جاتی ہے. تو میں تو بالکل مایوس نہیں. ہمارے دوست ہیں، بہت میرے پیارے دوست ہیں، سعود عثمانی، انہی کا شعر ہے ایک بڑا مشہور کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. لیکن میرے خیال میں سعود نے بھی اب رجوع کر لیا ہوگا اپنی رائے سے. تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کتاب زندہ رہے گی اور کتاب لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. یہ میں اپنی کوئی بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس چیز سے. میری یہ کتاب دسمبر میں آئی ہے اور ابھی یہ مئی جون یہ چل رہا ہے. اس میں میری اپنی پبلشر نے مجھے بتایا کہ چند کاپیاں باقی رہ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں کتاب نہیں بیچتا، آپ پبلشر سے یا بک سیلر سے آپ رابطہ کریں تو ان سے کتاب خریدتے ہیں. اچھا سر، حبیب جالب ایک بہت بڑا نام ہے. جی. وہ یہ ایسے لوگ تھے یہ جو اقدار کے مقابل جو آتا تھا اس کے خلاف اس کے ساتھ ٹکراتے تھے. جی. اور فی زمانہ حالات کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں، لیکن حق کی بات کرنے والا یا وقت کا جو دھارا ہے اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ ٹکرانے والا، اس کے ساتھ بات کرنے والا، اس میں تھوڑی سی خلا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. حبیب جالب جو تھے وہ مزاحمتی شاعر تھے اور وہ ببانگ دوحل، اور وہ ایسے شاعر تھے کہ جو کہ ان کے نظریات سے مطابقت بھی رکھتے تھے لیکن ناانصافی کے مرتکب ہوتے تھے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. وہ نظریاتی طور پہ سوشلسٹ تھے. انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف لکھا اور بہت شدید قسم کے الفاظ انہوں نے یوز کیے. بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف لکھا اور کھل کے لکھا. ضیاء الحق کے بعد جب بے نظیر بھٹو آئیں تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی لکھا. بالکل. ایوب خان پہلے جو تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے لکھا. تو وہ سمجھوتا کرنے والے آدمی نہیں تھے. سمجھوتا کس سے نہیں کیا جا سکتا؟ غلط بات سے، ناانصافی سے، اور ان چیزوں سے وہ ہمیشہ ان کے خلاف سینہ سپر رہتے تھے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اب آواز بلند کرنے والا اب کوئی شخص ہے نہیں. بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ حبیب جالب کو زیادہ سے زیادہ گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. اب لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب لوگوں کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، ان کے خاندان بھی ہیں، ان کی ذات بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے، ان کے گھر بھی ہیں. تو سب چیزوں کو بچانا اب تیور حکومتوں کے بدل گئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں میرے خیال میں سب لوگ سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ جو ریئیکشن ہے، یہ مزاحمت، وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ شاید حوصلہ نہیں رکھتے اپنے آپ کو اس حد تک ایکسپوز کریں. لیکن سر قرض تو بدستور رہے گا نا؟ بالکل رہے گا. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر پہ بوجھ رہے گا اور ہے. جی، میں آپ کی اجازت سے 2 اشعار اپنے سناتا ہوں اس حوالے سے. جی. یہ دنیا چند لوگوں کی، زمانہ چند لوگوں کا، یہاں کے سب وسائل پر ہے قبضہ چند لوگوں کا. واہ. یہ سب کردار، سب کٹ پتلیاں پردے سے آگے ہیں. واہ واہ واہ. یہ سب کردار، سب کٹ پتلیاں پردے سے آگے ہیں. پسے پردہ ہے یہ سارا تماشا چند لوگوں کا. نظم کا عنوان ہے فقط بیستی ہو. کسی دن زمانے سے باہر ملو گر تو تم کو بتاؤں کہ کتنے فسانے ہیں جو نارسائی کے دکھ سے جڑے ہیں.
تمہیں یہ بتاؤں، یہ جینا بھی انفاس کی آمد و شد نہیں ہے، یہ ایک دھوکنی ہے جو بس چل رہی ہے، چلی جا رہی ہے، بڑی کج روی سے بہے جا رہا ہے، میری عمر پہم کا ظالم بہاؤ، کسی روز آؤ، کسی روز آؤ، مگر یوں نہ ہو تم کسی روز آؤ، تو دیکھو میں دیوار جاں کے پرے جا بساؤ، جہاں پر نہ تم ہو، جہاں پر نہ میں ہوں، نہ خواہش، نہ حسرت، نہ کوئی تمنا، بچھڑنے کا ڈر اور نہ ملنے کی چاہت، فقط نیستی ہو۔ بہت اعلیٰ سر۔ اچھا سر، آپ چونکہ ہمارا پبلک کا اثاثہ ہیں، پبلک کو کیا میسیج دیں گے؟ پبلک کو میں تو ایک چونکہ رائٹر ہوں اور ادیب، میرے خیال میں ان کو، عام آدمی کو ادب سے بھی جڑے رہنا چاہیے، کتاب سے بھی جڑے رہنا چاہیے، اور اگر وہ ادب اور کتاب سے جڑے رہیں گے تو اپنی اقدار اور اپنی روایات سے بھی جڑے رہیں گے، اور بہت سارے ایسے عیوب سے اور بہت ساری ایسی خرافات سے بچ جائیں گے جو ہمیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گیجٹس جو ہیں کوئی نقصان دہ چیزیں ہیں اور تمام چیزیں ہمارے لیے بربادی کا باعث ہیں، لیکن اس میں بربادی کا سامان بہت کچھ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو اس میں خیر کا پہلو ہے وہ برآمد کر لیں، اور جو شر کا پہلو ہے اسے چھوڑ دیں، اور زندہ رہیں اور خوش رہیں اور اپنے خدا کو یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کو ناظرین، سلمان باسط صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔